السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله العظيم۔ وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، قال صدقت، فعجبنا له يسأله ويصدقه، قال فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، قال صدقت، قال فأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، قال فأخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال فأخبرني عن أماراتها، قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، رواہ مسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے پڑھی ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے ستون اور پلر کا درجہ رکھتی ہے۔ یہ حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یا تو گھر کے اندر ہوتے تھے یا باہر ہوتے تھے۔ گھر کے اندر اگر ہوتے تھے تو امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن کے ساتھ ان کی مدد کرتے تھے، ان کے کام میں ہاتھ بٹاتے تھے، اور باہر ہوتے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ کا ہجوم ہوتا تھا، کوئی مسئلے مسائل بتاتے تھے، کوئی بیمار ہے تو اس کی عیادت کے لیے، کسی کا اختلاف ہو گیا تو اس کا فیصلہ کرنے کے لیے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اندر اور باہر دونوں یہ طریقہ کار تھا۔ تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف رکھتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے اور صحابہ کا جمگھٹ تھا۔ ایک آدمی آیا اور وہ آدمی جو ہے وہ شکلاً تو آدمی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے بیٹھ گئے، وہ صاحب بیٹھ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی ان کو پہچانتا نہیں تھا، مسافر بھی نہیں لگتے تھے، ان کے اوپر سفر کے آثار بھی نہیں تھے، کیونکہ بال بالکل صحیح تھا، کپڑے بھی صحیح تھے، تو مسافر جو ہوتا ہے تو گرد و غبار لگا رہتا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ایسا لگتا تھا کہ یہ آدمی یہیں کا ہے، لیکن ہم میں سے کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا۔ چنانچہ وہ صاحب آ کر کے بیٹھ گئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ کیسے بیٹھے؟ جیسے انسان نماز میں بیٹھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح سے بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ بھی نماز کی حالت میں بیٹھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے اپنے گھٹنے ملا لیے، اور باادب طریقے سے دونوں ہاتھ رکھ کر کے اس طرح سے بیٹھ گئے۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے
انہوں نے کہا کہ یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ ہم جیسے اپنے لوگوں کو نام لے کر کے پکارتے ہیں، سرکار کو ایسے نہ پکارا کریں۔ فرمایا قرآن کے اندر لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا، جیسے تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو اے عبد الرؤوف، اے عبداللہ، اے عبدالاحد، اس طرح سے مت بلایا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک کے اندر جو ذکر فرمایا ہے یا ایھا النبی یا ایھا الرسول، کہیں کہیں خاص طور پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا گیا ہے، ورنہ نبی اور رسول کے ساتھ پکارا گیا ہے نا۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں یا محمد بلانا ہوگا، اور مسجدوں کے اندر بھی لکھا رہتا ہے یا محمد، یا ویسے بھی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن قرآن کا کیا طریقہ ہے کہ یا ایھا النبی، یا اے نبی، یا ایھا الرسول، یا اے رسول۔ ادب تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا تجعلوا دعاء الرسول، رسول کو بلانا، جو ان کو بلانا ہو اگر آپ کے حیات میں، لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا، جیسے تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو نام لے کر کے، اس طرح سے مت بلایا کرو۔ اور وہ انہوں نے اس لیے بلایا کہ یہ وہاں کے بدوؤں کا طریقہ تھا، بدوؤں کا طریقہ تھا کہ ایک دوسرے کو جو ہے اسی طرح سے بلایا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دن کچھ ایسے ہی گاؤں کے صحابہ آئے اور انہوں نے کہا کہ یا محمد، یا محمد اخرج الینا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے، پکارنے لگے کہ نکلو 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 نکلو۔ تو اس کے اوپر آیت نازل ہوئی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند مت کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول، زور زور سے بھی مت پکارو، زور زور سے بھی مت پکارو سرکار کے دربار میں، زور زور سے بھی۔ اور فرمایا ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم بعضا، فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول، اور زور زور سے بھی مت پکارو۔ آگے ارشاد فرمایا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارا ایمان ختم ہو جائے، اس گستاخی کی وجہ سے تمہارا ایمان ختم ہو جائے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا ثابت ابن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ زور زور سے نبی کے سامنے مت پکارا کرو اور آواز اتنی بلند مت کیا کرو، وہ رونے لگے، جا کے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا۔ ان کی آواز فطری طور پر تیز تھی، ہوتا ہے نا بہت سے لوگوں کی آواز بہت دھیمی ہوتی ہے اور بہت سے لوگوں کی بہت تیز ہوتی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دو وقت نہیں دیکھا ان کو، کہا کہ ثابت کہاں ہیں؟ کہا اللہ کے نبی جب سے یہ آیت نازل ہوئی تھی تب سے انہوں نے اپنا دروازہ بند کر لیا ہے، اور ان کو ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں میں گفتگو کر رہا ہوں سرکار کے دربار میں اور میری آواز بلند ہو جائے، میرا ایمان ختم ہو جائے۔ تو سرکار نے ان کو بلایا اور تسلی دی کہ نہیں، تمہاری یہ فطری آواز ہے۔ تو بہرحال حضرت جبریل علیہ السلام بیٹھ گئے اور تین باتیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں جو ہماری زندگی کا ماحصل ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلائیے کہ اسلام کیا ہے، اسلام کیا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس کلمہ شہادت کا اقرار کرو، کلمہ شہادت کا اقرار کرو اور میری نبوت کا اقرار کرو۔ یہ ہے نمبر ایک، پہلی چیز یہ بتلائی کہ ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ اور دوسرے فرمایا کہ وتقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، نماز پڑھو نہیں، نماز کو قائم کرو۔ نماز کا پڑھنا الگ ہے اور قائم کرنا الگ ہے۔ نماز کا پڑھنا تو یہ ہوا کہ آئے اور وضو کیا جیسے سارے لوگ اللہ اکبر، لیکن نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کا طریقہ بتلایا گیا، جو فرائض بتلائے گئے ہیں، جو سنن بتلائے گئے ہیں، جو مستحبات بتلائے گئے ہیں، اس طرح سے وضو کرنا ہے اور اس طرح سے ادب و احترام کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اس کے فرائض کا، سنن کا، ساری چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے پڑھنے کو کہتے ہیں اقامت صلاۃ، پر نماز کو قائم کرنا۔ تو فرمایا کہ پہلی بات تو اقرار کرو کلمے کا، اور دوسری چیز کیا ہے کہ نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو دو، اور فرمایا کہ رمضان شریف کے روزے رکھو۔ یہ اور آگے ارشاد فرمایا کہ حج کرو اگر تمہارے اندر طاقت ہو، قدرت ہو، استطاعت ہو۔
اگر تمہارے اندر طاقت ہو، قدرت ہو، استطاعت ہو وہاں تک پہنچنے کی تو حج کرو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو بتلائی تھیں کہ نماز کے اندر جس کو استطاعت ہوگی وہی پڑھے گا، روزے جس کی استطاعت ہوگی وہ روزہ رکھے گا، زکوٰۃ جس کے اندر استطاعت ہوگی وہ روزہ رکھے گا، لیکن حج کے لیے کیوں ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے اندر استطاعت ہو، قدرت ہو تو حج کرنا؟ اس وجہ سے کہ حج کرتے ہوئے اور دوسروں کے بھی حقوق ہمارے سر پہ آتے ہیں۔ جب ہم سفر کرنے کے لیے جائیں گے تو ہمارے بیوی کے، بچوں کے، کسی کا لے رکھا ہے اس کا، سارے حقوق جو ہوں گے۔ اس وجہ سے کہا کہ جب تمہارے اندر استطاعت ہو اور ان تمام حقوق کو پورا کرو تب جاؤ حج کرنے کے لیے۔ تو یہ گویا اتنی چیزیں بتلائی کہ پہلی بات تو شہادتین کے اقرار کرو، اور دوسری بات زکوٰۃ دو، تیسری نماز پڑھو، چوتھے روزہ رکھو، اور پانچویں حج کرو۔ یہ 5 چیزیں ایمان کے بنیادی پلرز اور بنیادی کھمبے ہیں۔ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے دوسرا سوال کیا، کہا اچھا ٹھیک ہے، اسلام تو بتلا دیا، یہ بتلائیے ایمان کس کو کہتے ہیں؟ عمل ایمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ، اس کے فرشتوں پر ایمان لے آؤ، اس کی کتابوں پر ایمان لے آؤ، اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ، اور آخرت کے دن پر ایمان لے آؤ۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، اپنی تقدیر پر بھی ایمان لے آؤ کہ جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے وہ ہونے والا ہے، ٹال نہیں سکتا، کوئی ٹال نہیں سکتا۔ تو گویا یہ ایمان کی 6 چیزیں بتلائی اور اسلام کی 5 چیزیں بتلائی اور ایمان کی 6 چیزیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے۔ تو صحابی یہ کہتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم کو تعجب یہ ہوا کہ سوال بھی پوچھتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں اوکے ٹھیک فرمایا، آپ نے ٹھیک فرمایا۔ ایک آدمی تو نہیں پتہ ہے، اس کو آتا ہے، پوچھتا ہے، کہتا ہے ہم کو معلومات ہو گئی، لیکن ہم کو فرماتے ہیں صحابی کہ ہم کو تعجب یہ تھا کہ وہ پوچھتے تھے اور پھر تصدیق بھی کرتے کہ صحیح فرمایا آپ نے، صحیح فرمایا آپ نے۔ اس کے بعد احسان کے بارے میں پوچھ رہا، تیسرا سوال، یہ بتلائیے احسان کس کو کہتے ہیں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اللہ کی عبادت ایسی کرو جیسے تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، جیسے تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ تمہارے اندر خوف ہونا چاہیے، خشیت ہونا چاہیے۔ کوئی بھی عبادت کر رہا ہو تو ہر عبادت میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم کس کی عبادت کر رہے ہیں، کس کے سامنے کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر چیز کو، ہمارے ہر حالات سے واقف ہے، اس لیے فرمایا کہ انتا وہ اللہ کی عبادت ایسی کرو جیسے تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ درجہ تمہیں حاصل نہ ہو سکے تو یہ سمجھو کہ اللہ ہم کو دیکھتا ہے۔ تو احسان کی بھی تعریف انہوں نے کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ بتلائیے کہ قیامت کی کب آئے گی، قیامت کی کیا علامتیں ہیں اور کب آئے گی؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنا آپ کا علم ہے اس سلسلے میں اتنا بھی ہمارا بھی ہے، نہ آپ کو پتہ ہے نہ ہم کو پتہ ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کب آئے گی اللہ کو پتہ ہے، لیکن اس کی کچھ نشانیاں، علامتیں ہیں۔ سب سے بڑی نشانی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث ہونا ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ میرا مبعوث ہونا، میرا نبی ہونا اور قیامت دونوں اس طرح سے ہے، بعثت والساعۃ کہاتین، اس طرح سے دونوں چپکے ہوئے ہیں۔ بہرحال تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جتنا آپ کا علم ہے اتنا ہی ہمارا بھی علم ہے اس تعلق سے۔ تو حضرت جبریل نے ارشاد فرمایا اچھا کچھ نشانیاں تو بتلا دیجئے، کوئی نشانی اس کی، قیامت کی نشانی۔ تو فرمایا قیامت کی نشانی کی علامت کیا ہوگی؟ کہا کہ باندی جو ہے وہ اپنے مالک کو جنے گی، باندی اپنے مالک کو جنے گی۔ آپ نے سنا ہوگا پہلے زمانے میں باندیاں خریدی جاتی تھیں، بیچی جاتی تھی، جنگ میں جو ہے قبضہ کر لیتے تھے، تو اس سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ بچہ آزاد ہوگا، شریعت کے نظر میں وہ بچہ آزاد ہوگا۔ اگر بچی ہے تو بھی آزاد شمار ہوگی، اب وہ غلام نہیں ہوگی بلکہ بیٹی بیٹا شمار ہوں گے۔ اور یہ اب آگے چل کر کے پھر وہ بھی
باندھی بنے گی۔ تو گویا ایسے جنگی حالات ہوں گے، ایسے پیش آئیں گے کہ جو ہے باندیاں اپنے مالکوں کو جلنا شروع کر دیں گی۔ اس کے آگے پھر ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس کھانے کے لیے، پیٹ بھرنے کے لیے کچھ نہ ہو، پہننے کے لیے کچھ نہ ہو، پیر میں جوتا چپل نہ ہو، ایسے لوگوں کو تم دیکھو گے کہ بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی کر رہے ہوں گے۔ یہ خاص نشانی بتلائی کہ ایسے لوگوں کو دیکھو گے جو بکری چراتے ہوں اور جوتے پیر میں چپل نہیں، اور تن ڈھانکنے کے لیے کپڑا نہیں، اور پیٹ بھرنے کے لیے روٹی نہیں، اس کے باوجود بڑی بڑی بلڈنگیں، بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کریں گے۔ اس زمانے میں تو سمجھنا اس حدیث کا مشکل تھا، لیکن اب آسان ہے۔ اب آسان ہے کہ لوگ شہروں کی طرف بھاگ رہے ہیں، اور جو غریب تھے، جن کے پاس کچھ نہیں تھا، بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی کر رہے ہیں۔ ہم مشاہدہ ہو رہا ہے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات نبویہ میں سے ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی خاص جو علامتیں ہیں وہ سن لیجئے کہ ایسے ایسے لوگ اور ایسی ایسی عمارتیں بنائیں گے۔ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام چلے گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا کہ جانتے ہو یہ کون تھے جو آئے تھے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ و رسولہ عالم، ہمیں کیا پتہ ہے، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا کہ کون تھے یہ جو آئے تھے۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ یہ جبریل تھے، یہ اس لیے آئے تھے تاکہ تمہیں دین کی بات، تمہارے دین کی بات سکھائیں، یعلمکم امر دینکم، دین کے معاملات کو تمہیں سکھائیں آ کر کے، اس لیے آئے تھے۔ یہ حدیث بڑی عظیم حدیث ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستو۔ اس کا ترجمہ آپ لوگوں کو پڑھنا چاہیے، اس کی تشریح پڑھنی چاہیے۔ اس کو اگر ایک ایک پوائنٹ کو، ایک ایک نقطے کو اگر بیان کیا جائے تو نہ جانے کتنے ہفتے لگیں گے، لیکن اس کو دریا کو پورے ایک چھوٹے سے قطرے میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کر دیا۔ اس کو حدیث جبریل کہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب